بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 17 جنوری 2023 مطابق 17 جمادی الثانی 1443 ہجری بروز پیر۔ ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورۃ الاعلیٰ کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، آج کا درس انہی آیات میں آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے۔ کل آپ کے سامنے خدا کے باغی نافرمان جو اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ کر، اپنے اعمال کو صحیح سمجھ کر اور حق کو باطل سمجھ کر، باطل کو حق سمجھ کر، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، روایتوں میں جیتا ہے، شرک اور بدعات میں زندگی گزار کر سمجھتا ہے کہ وہ روایتوں کے اوپر چل کر سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ایسے شخص کا، ایسے کردار کا قیامت میں کیا حشر ہوگا؟ کل آپ کے سامنے یہ آیتیں، ایک آیت سے لے کر 7ویں آیت تک سورۃ الغاشیہ کی یہ سب باتیں اس میں آئی تھیں، بتائی گئی تھیں۔ اب سورۃ الغاشیہ کی 8ویں آیت سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر ایک مومن کا کردار ہے جس کی محنتوں کا رخ اور محنتوں کا محور اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی ہے، یعنی جس کا رخ اللہ ہے اور اعمال صالحہ ہیں۔ اس کے ساتھ کیا کیا اعزازات کیے جائیں گے جنت میں، اور وہ کیسا خوش و خرم ہوگا، اور جنت کا ماحول کیسا ہوگا، اور کیسی کیسی جنتیں اعلیٰ اعلیٰ درجے کی اس کو نصیب ہوں گی۔ وہ کون خوش نصیب ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کی 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کیا ہے۔ آیات کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور ترجمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ، خوش و خرم، خوشحال ہوں گے، اپنی کاوشوں پر، محنتوں پر، کوششوں پر خوش ہو رہے ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ ایسی جنتیں ہوں گی وہ کہ اس میں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے۔ ان جنتوں میں بہتا ہوا چشمہ، یعنی بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، ان میں بلند بلند مسحریاں ہوں گی، اور سلیقے سے رکھے ہوئے آب خورے ہوں گے، پانی کے جام اور گلاس ہوں گے، اور
ایک ہی صف کے اندر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے اور قالینیں ہر طرف پھیلی ہوں گی۔ یہ جنت والوں کے آرام کا اللہ تعالیٰ نے انتظام جو کیا ہے جنت میں، اس کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے بارے میں بتایا لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کاوشوں سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ کاوشیں اور کوششیں کیا؟ جس کو اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ وہ کاوشیں ہوں گی کہ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو اطمینان سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیج کر آئے ہو۔ اور پھر سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ جزاء بما کنتم تعملون، متقیوں پر انعام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کر کے آئے ہو۔ تو جس نے اپنے اعمال کو اللہ کے احکام کے مطابق کیا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا، رضوان من اللہ اکبر کو سامنے رکھ کر کیا کہ سب سے بڑی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی کو جس نے اپنی خوشی بنایا اور پھر جو حکم ادھر سے ملا اس حکم پہ وہ چلتا رہا، تو یقیناً یہ ایسا کردار ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مبارک اللہ کے ولی ہیں کہ یعنی اللہ کے دوست ہیں کہ ان دوستوں کے لیے اس اللہ نے جس نے ان سے دوستی کی ہے اپنے دوستوں کے لیے بڑی زبردست ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ جب کوئی بہترین دوست، بڑا ہمدرد دوست اور بڑا خیال رکھنے والا دوست، بہت کہنا ماننے والا دوست، بہت وفادار دوست، بڑا محسن دوست گھر آئے اور زمانے کے بعد آئے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے اس دوست کی، یہ دوست پوری کوشش کرتا ہے کہ ضیافت میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ دوست ہے، واللہ ولی المتقین، وہ متقیوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دوست وہ دوست ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان چپا چپا اس کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتا ہے۔ ایسی شان والا دوست کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نیند تو دور کی بات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ایسے علم والا دوست ہے، ایسا علم والا دوست ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا نہیں گرتا مگر اس پتے کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسا علم والا اور اتنا مہربان ہے کہ الرحمن الرحیم ہے، کہ کتب علی نفسہ الرحمہ ہے، کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے، اور اپنی ذات پر اس نے رحمت کو لکھ دیا ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی کا پروانہ نبی کی زبان سے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرا غصہ، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور وہ ایسی شان والا، آن والا، وفادار دوست ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ذرا سا احسان کرے تو وہ اس احسان کا بدلہ اپنی شان کے مطابق 1000 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ 10 تو ایک اصول ہے اس کا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثال، یہ تو ایک اصول ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا
10 گنا بڑھ کر نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن یہ بھی فرمایا اضعافا مضاعفہ یضاعف لہ اضعافا کثیرہ، نیکیوں میں جتنا چاہے وہ اضافہ کرے گا، کر سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ غرض یہ کہ ہر چیز اس دوست کے پاس ہے، ہر شان اس دوست میں موجود ہے۔ ایسا دوست جب دوستی نبھائے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق نبھائے گا، ہے نا۔ آپ کا کوئی غریب دوست ہے، کوئی بنڈی والا دوست ہے، آپ اس کے گھر گئے تو وہ اپنے حساب سے آپ کی ضیافت کرے گا، اور آپ کا کوئی دوست وزیر ہے، آپ کا دوست سی ایم اور پی ایم ہے، ہو تو وہ اپنے حساب سے آپ کی ضیافت کرے گا۔ اگر سی ایم اور پی ایم صرف دسترخوان پہ 2 ڈش سے آپ کا اگر سواگت کرے تو سب تھوکیں گے، اس کو سب تھوکیں گے کہ اس نے اپنی شان کا خیال نہیں رکھا۔ تو جب یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عہدیدار اپنے عہدے کا ضیافت کرتے وقت خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے وقت خیال رکھتے ہیں، دوست کی دوستی نبھاتے وقت خیال رکھتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کے وقت خیال رکھتے ہیں مہمان کا، تو پھر وہ دوست تو ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی مثال سب سے بلند ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا پالن ہار ہے، اور ساری کبریائی آسمانوں میں بھی اسی کی ہے، ساری بڑائی کے ڈنکے آسمانوں بھی بجتے ہیں اس کے، اور زمین میں بھی اس کی بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں۔ وہ ایسا دوست ہے، ایسا دوست ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہ ایسا دوست ہے، وہ ایسا معبود ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ آسمانوں کا بھی وہ معبود ہے، آسمان والوں کا بھی وہ معبود ہے، اور زمین میں بھی زمین والوں کا وہ معبود ہے۔ وہ ایسا دوست ہے کہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پال رہا ہے، ہر ایک کو اس کی مناسب غذا پہنچا رہا ہے، جو مخلوق جو غذا چاہتی ہے وہ اس کو پہنچا رہا ہے، اور وہ رب الناس ہے، لوگوں کا پالن ہار ہے، ملک الناس ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، وہ رب الفلق ہے، صبح کے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اجالا نکالتا ہے، اس کا جب چراغ روشن ہوتا ہے تو سارے مین میڈ چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا رب ہے۔ تو یہ پروردگار جس کے دوست ہو جائیں اور پھر وہ دوستی نبھائیں، ضیافت کریں گے، تو کیا وہ آپ کی طرح ضیافت کریں گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو غلام ہیں سی ایم اور پی ایم، کیا ان کی طرح ضیافت کریں گے؟ ان کی شان عالی تو ایسی ہوگی، وہ ایسی ضیافت کریں گے کہ 3rd کلاس جنتی اوور ہالنگ کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد جب جنت میں اس کو پہنچایا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے کیوں کھڑا ہے؟ جا جنت میں چلا جا، اب تو جنت میں جا سکتا ہے۔ وہ کہے گا اللہ دیر کر دیا آپ نے، وہاں تو سب ہاؤس فل ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ یہ ڈائلاگ ہوگا اس کا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کتنی بڑی جنت چاہیے تجھ کو، کیا دنیا کی برابر جنت دے دوں؟ وہ کہے گا اللہ راضی ہوں، دے دے۔ پھر اللہ فرمائیں گے وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ، یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جا 1 دنیا کے برابر دی، جا 2 دنیاؤں کے برابر دی جنت، جا 3 دنیاؤں کے برابر دی۔ جب اس جملے پہ پہنچیں گے تیسری بار وَلَكَ مِثْلُ، کہے گا اللہ بس بس بس۔ ایسی ضیافت، ایسا جواد، ایسا سخی داتا، ایسا مہربان داتا، اور پھر یہ سخاوت ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو بہت قیمتی ہیں۔ جنت کی 1 بالی زمین پوری دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیمتی شے سے کوئی بھی سخاوت نہیں کرتا،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں لٹاتا، کھربوں نہیں لٹاتا، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھتا ہے، کم قیمت چیز نشاور کرتا ہے، لیکن وہ ایسا داتا کہ سب سے قیمتی چیز دنیا میں بھی لٹا رہا ہے اور فری آف کاسٹ دے دی اس نے، اور آخرت میں بھی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ عطا فرمائے گا جنت۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ عطا کر، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں ملے تو مر جائیں۔ سب سے قیمتی چیز اور انسان کی ضرورت، آکسیجن سب سے قیمتی چیز اور انسان کی ضرورت۔ آج یہ دونوں چیزیں، ہوا سب سے قیمتی چیز انسان کی ضرورت، غذا قیمتی چیز انسان کی ضرورت، سب اس نے فری آف کاسٹ دے دی۔ آکسیجن کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، ہواؤں کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، پانی کے بادلوں کو جو دریا ہوتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتا ہے، اس ٹرانسپورٹیشن کی، اور اس سے جو مشروب نکلتا ہے وہ بھی میٹھا میٹھا، اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، صرف بس اتنا کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ کہہ رہا ہے وہ، بندے بن کر رہو، بس مومن بن کر رہو، مجرم بن کر نہ رہو۔ تو اللہ جب ضیافت کریں گے تو ان کی ضیافت کے جلوے کیا ہوں گے وہ بتایا، فی جنت عالیہ وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے، جیسے کوئی آدمی بڑا خوشحال ہو، لگزریس لائف ہو اس کی، تو اس کے چہرے سے نمودار ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بڑا خوشحال ہے۔ آپ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، خوب ریل پیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، تو کیسے خوشحالی ان کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ جنت میں بھی جو ایمان والے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جنہوں نے دنیا میں کاوشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا، وہ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ کیا کہیں گے سورہ دہر میں، کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا اللہ نے؟ آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری کاوشوں کا نتیجہ ہے، تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے، جو تم نے دنیا میں کی ہیں ان کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں گے ان کو تو بڑے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ، تازگی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغات، بالا خانے ان کو عطا فرمائیں گے، اور جو جنت جتنی بلند ہوگی اتنی حسین، اتنی حسین، اتنی حسین۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ فرتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، لیکن یہ حافظ قرآن وہ نہیں، ابا نے حافظ کرا دیا، اب رمضان کے اندر ہی اب کریں گے، بس تراویح پڑھائیں گے۔ حافظ قرآن کا مطلب حافظ ایمان، قرآن کے ریڈر سے بڑھ کر قرآن کے فالوورز، رمضانی حافظ مراد نہیں ہیں، وہ حافظ جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ ایمان ہو، وہ حافظ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ صحابہ ایسے ہی حافظ تھے، وہ ہماری طرح حافظ نہیں کہ حافظ صاحب جب نوشہ بنے ہیں مسجد کے اندر تو الحاج بنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آدھے گھنٹے کے بعد اسٹیج پہ پہنچے تو چھوٹے خان بڑے خان بنے ہوئے ہیں، ایسے اور پھر ڈانس بھی ہو رہا ہے، اور پھر آرکیسٹرا بھی حافظ صاحب نے رکھا ہے، اور پھر حافظ صاحب لاکھوں روپیہ پھونک رہے ہیں۔ ایسے حافظ نہیں، ایسے حافظ، یہ حافظوں کے نام پر کلنک ہیں، ایسے حافظ کلنک ہیں، یہ ایسے حافظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغوں میں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے وہ باغات، کیسے ہوں گی وہ جنتیں؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر وہ چہرے یعنی وہ کردار، وہ لوگ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔
دنیا میں کوئی بھی ایسی خوبصورت اور حسین جگہ، حسین محل نہیں ہے، چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو یا بلیک ہاؤس ہو یا گرین ہاؤس ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگی کہ وہاں پر کوئی لغو بات کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نہ ہو۔ یہ جنت کا ماحول ہوگا کہ وہاں پر ہر طرف تہذیب شائستگی ہوگی، لغویات اور بیہودگی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ فی جنت لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس کے اندر بہتے چشمے ہوں گے۔ یہاں تو ایک چشمہ ہے مراد، جمع ہے، یہ بہتے چشمے ہوں گے۔ وہ چشمے کیسے ہوں گے؟ سورہ محمد کے اندر ان کا ذکر ہے کہ کچھ چشمے دودھ کے ہوں گے، کچھ نہریں جو ہیں وہ دودھ کی، انہار، وہاں انہار کا لفظ آیا، یہاں چشمے کا لفظ آیا، یعنی چھوٹی بڑی نہریں، یوں سمجھ لیجیے آپ، چھوٹے بڑے چشمے شہد کے ہوں گے اور بہترین خوشبودار پھلوں کے جوس والی شراب اور مشروب اس کے چشمے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، ان جنتوں کے اندر بلند بلند مسیحیاں ہوں گی، بلند، بڑی بلند مسیحیاں ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی بلندیوں پر ہیں، اتنے اعلیٰ قسم کے محلات اللہ عطا فرمائیں گے تو پھر وہاں کا فرنیچر بھی بڑا اعلیٰ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سی ایم کی بیٹی یا پی ایم کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو اور پھر 10,000 والا 20,000 والا کوئی پلنگ وہ دے۔ ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک دبئی کا ایک شیخ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر جو ٹائلٹ دیتا ہے سونے کا دیتا ہے، ہر چیز سونے کی، ٹائلٹ سونے کا۔ جب یہ ایک 5 فٹ کا یہ انسان چند پیسے کوڑیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں تو اپنی ایسی جھوٹی شان دکھا کر کوشش کرتا ہے گینیز بک آف ورلڈ میں اس کا نام آ جائے، تو وہ جو پروردگار ساری کائنات کا جواد اور سخی ہے، اس کی ضیافتیں کیسی ہوں گی؟ اسی کے حساب سے فرنیچر ہوگا۔ سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جو آب خورے ہوں گے بڑے سلیقے سے رکھے ہوں گے، یعنی جہاں پر پانی پینا ہے وہیں رکھے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ پانی یہاں پینا ہے اب ڈھونڈ نہ جاؤ ادھر ادھر رکھے ہیں۔ علماء نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بہترین باتیں نکالی ہیں، اور ان کا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلیقہ مندی بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر پانی پینے کی جگہ ہو یا فریج ہو یا ٹانکی ہو یا گھڑا ہو، اس کے پاس ہی آب خورے اور گلاسز ہونا چاہیے۔ اتنی سی باتیں نکالی ہیں کہ جنت میں تہذیب، شائستگی اور سلیقہ ہوگا، یہ سلیقہ مندی کو بتاتا ہے۔ اکواب موضوعہ، پڑے ہوئے نہیں ہوں گے ادھر ادھر پڑے ہیں بکھرے ہوئے، بس سے پورے سلیقے کے ساتھ رکھے ہوں گے۔ اکواب موضوعہ ونمارق، اور پھر وہ گلاس بھی جو ہوں گے آپ خورے، کچھ چاندی کے ہوں گے، کچھ سونے کے ہوں گے، کچھ اعلیٰ قسم کی موتیوں کے ہوں گے، اسی لیے تو جمع کا استعمال کیا ہے صیغوں کا۔ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اور پھر فرش کیسا ہوگا، وہاں کا فرش کیسا ہوگا، کارپیٹنگ کیسی ہوگی، وہاں پر تکیے ہوں گے، وزرابی مبسوسہ ونمارق مصفوفہ، وہ جو تکیے ہوں گے بڑے سلیقے سے ایک صف کے اندر رکھے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے، پھوڑ پنا نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ فرنیچر اور کارپیٹنگ جو کریں گے، جو سب دیں گے، نہایت اعلیٰ درجے کی شائستگی کے ساتھ ہوگی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھر کارپیٹس جو ہوں گے، قالینیں جو ہوں گے، غالیچے جو ہوں گے، وہ ہر طرف پھیلے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ خالی اعلیٰ قسم کی قالین بیڈ روم کے اندر ہے اور باقی سب جگہ کم قیمت کی ہے، ہر طرف پوری جنت کا فرش ایسے ہی ہوگا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یہ باغات، یہ نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں
کہ لسعیہا راضیہ، جنہوں نے دنیا کے اندر کوشش کی ہے، جنہوں نے دنیا میں کوشش کی ہے، سعیکم مشکورا، سعیکم مشکورا، یہ سورہ دہر میں الفاظ آئے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ دولہا بنائیں گے جنتی کو، اللہ جنتی کو دولہا بنائیں گے اور پھر نعمتوں سے پھر نوازیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جنتی جو ہیں ان کو بہترین کنگن پہنائے جائیں گے۔ ذہب کا لفظ آیا نہیں آیا سورہ دہر کے اندر، بہترین دولہا نوشہ بنائیں گے اور پھر اب انعامات کریں گے، اور انعامات کر کے کیا کہیں گے، پھر ضیافت خود کریں گے اللہ، سقاہم ربہم شرابا طہورا، نوشہ بنا کر اور بہترین اعزاز کر کے، فرشتوں سے سلامی دلوا کر، سبحان تیری قدرت، فرشتوں سے ریسیپشن کرا کے سلامی دلوا کر ان سے بھی اعزاز کروائیں گے اور خود بھی اعزاز کریں گے، خود بھی سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے بھی سلامی، فرشتوں میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو تم بھی سلامی دو، اور پھر خود بھی سلامی دیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، وہاں تو ہوگی ان کی سلامی، دنیا کے اندر بھی ان کی سلامی اللہ کی جاری و ساری رہتی ہے۔ کہ اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جب تمہارے پاس، آپ کے پاس آئیں میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو میرا سلام کہو، اور پھر سلام کے بعد کلام کرو، یہ کلام کرو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوشہ بنا کر سلامی دے کر پھر آخر میں فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اے میرے نیک بندوں، او میرے دوستوں، او میرے ولیوں، یہ سب بدلہ ہے تمہارا، انتظار میں تھا میں کہ آج کے دن میں اپنی دوستی نبھاؤں، جیسے دنیا میں تم میرے ساتھ وفادار رہے، بن دیکھے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے میری وفاداری نبھائی، میرے دین کے لیے کوششیں کاوشیں کی، میری مرضیات کو اپنے اوپر بھی نافذ کیا اور دنیا میں بھی اس کو پھیلایا، میں منتظر تھا تمہارا، دیکھو اب میری کیسی ضیافت ہوگی، یہ بدلہ ہے تمہاری وفاداری کا، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی تھی، دیکھو اس کا میں بدلہ دے رہا ہوں یہاں پر تم کو، مشکور